बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम नववी की मशहूर किताब अल अर्बऊन का सिलसिला चल रहा है, जिसमें 40 अहादीस को उन्होंने जमा फरमाया है। और वो 40 अहादीस वो हैं जिसमें दीन की अहम बातें और दीन के अहम उसूल बयान किए गए हैं। चुनांचे आज 7वीं हदीस है। सबसे पहले हदीस पढ़ लेते हैं। अन अबी रुक़य्यत तमीम इब्न औस अद-दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दीनु अन-नसीहा। क़ुलना लिमन या रसूल अल्लाह? क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबिहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, रवाहु मुस्लिम। ये बड़ी अहम हदीस है। इसमें दीन की हकीकत क्या है इसको बताया और समझाया गया है। चुनांचे इसके रावी है हज़रत तमीम बिन औस अद-दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये मशहूर सहाबा इकराम में से हैं और वो एक ही सहाबी है जिनकी दज्जाल के साथ मुलाकात हुई है। बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है इनका। और इन्होंने ये वाक़या ज़माना जाहिलियत में यानी कुफ्र की हालत में इनके साथ ये पेश आया था। जस्सासिया से मुलाकात हुई थी और दज्जाल से मुलाकात हुई थी। इसका तफसीली वाक़या हमारे क़यामत की सीरीज़ है, क़यामत की बड़ी अलामात, उसके अंदर मौजूद है। तो बहरहाल ये बड़े आबिद ज़ाहिद शख्सियत के मालिक थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी इन्होंने लोगों को नसीहतें करने का काम शुरू किया था। उसकी वजह यही हदीस है जो आगे बयान की जा रही है, यही रिवायत कर रहे हैं वो। और हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबवी में चराग यानी दिया जलाया। ये सबसे पहली शख्सियत है। और एक इनकी बड़ी खुसूसियत ये है कि आम तौर से होता यह है कि अहादीस जो रिवायत की जाती है तो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, लेकिन यही जो दज्जाल से मुलाकात वाली रिवायत और हदीस है, ये वो हदीस है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल करते हैं। यानी आम तौर से हुजूर से नक़ल की जाती है, लेकिन ये रिवायत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़ल की है। इसका वाक़या मशहूर है और बड़े आबिद ज़ाहिद लोगों में से थे। इनका मामूल था कि 7 दिन में एक कुरान ख़त्म किया करते थे। और इनसे कुल 18 अहादीस मरवी है, जिनमें से एक रिवायत सही मुस्लिम में है। और सन हिजरी 40 में मुल्क शाम में इनकी वफ़ात है और फ़लस्तीन में इनको दफन किया गया है। अब आइए हदीस पाक को देखते हैं कि तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु अन-नसीहा, यानी जो दीन इस्लाम है जिस पर हम अमल करते हैं, ये इसकी हकीकत क्या है? फरमाया अन-नसीहा, कि दीन की हकीकत है नसीहत। नसीहत के माने अरबी में आते हैं खैर खाही के, कि दीन असल खैर खाही का नाम है। तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लिमन या रसूल अल्लाह, खैर खाही किसके साथ? दीन खैर खाही का नाम है, लेकिन खैर खाही किसके साथ करना है? तो आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह के साथ, उसकी किताब के साथ, उसके रसूलों के साथ, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के साथ और मुसलमानों के अवाम के साथ खैर खाही करने का नाम दीन है। सबसे पहले हम आते हैं कि नसीहा के क्या माने। तो नसीहा के एक माने जो मैंने बताया कि खैर खाही के हैं। दूसरा एक माना उलमा ने लिखा है इखलास का, कि इखलास का नाम दीन है, इखलास का नाम ईमान है। इसी वजह से रिवायत में आता है कि मुखलिसीन हिदायत के चराग है, यानी अल्लाह तबारक व तआला मुखलिस लोगों के ज़रिए से हिदायत को दुनिया में आम फरमा देते हैं। तो बहरहाल नसीहत के एक माना आते हैं खैर खाही के और एक माना आते हैं इखलास के। तो बहरहाल सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन नाम है नसीहत का, अल्लाह के लिए नसीहत, अल्लाह के लिए खैर खाही। तो अल्लाह के लिए खैर खाही क्या है? कि अल्लाह का हक़ ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, उसकी रुबूबियत में, उसकी इलाहियत में, उसके अस्मा में, उसके सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराया जाए। ये अल्लाह का हक़ है। तो लिहाजा अल्लाह का हक़ उसको दे देना, ये उसके साथ खैर खाही है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर फरमाया कि ये दीन नसीहत है किसके लिए?
اللہ کی کتاب کے لیے۔ اللہ کی کتاب سے مراد ہے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، یعنی قرآن کریم ہے، اس کو حفظ یاد کرنا اس کے حفاظت کا ایک بہترین طریقہ ہے، یا پھر یہ کہ اس کتاب کی اشاعت کرنا، اس کو پرنٹ کرنا، اس کو تقسیم کرنا، یہ سب کے سب اس کتاب کے ساتھ نصیحت ہے۔ اسی طرح اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہ ہونے دینا۔ بعض مرتبہ یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ کوئی پرنٹنگ پریس ہے، وہاں سے غلط قرآن چھپ جاتا ہے، کبھی اور کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح جو ہے اس کتاب پر ایمان لانا اور جو ہے اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ اس کتاب کے ساتھ نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، پھر آگے چل کر فرمایا وَلِرَسُولِهِ، کہ رسول کے ساتھ نصیحت کا کام کرنا ہے۔ تو رسول کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے؟ رسول کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا اور ان سے ملاقات کا شوق رکھنا، ان سے شفاعت کی امید رکھنا، ان کی سنتوں کو اختیار کرنا اور ان کی زندگی سے انسپائر ہونا، متاثر ہونا اور ان کے پیغامات کو، ان کے ارشادات کو ساری دنیا میں پھیلانا اور پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرنا، خیرخواہی کا معاملہ کرنا۔ تو مسلمانوں کے امام کون ہیں؟ ایک تو جو ہماری امامت کراتے ہیں، جیسے نمازوں کی امامت کرتے ہیں تو یہ بھی امام میں داخل ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو علماء ہیں، جو مفتیان ہیں، جو دینی رہبری کرتے ہیں، کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی ائمہ ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو لیڈران ہیں، قوم کے جو ہمدرد ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام لوگوں کا مجموعہ جو امت کی رہبری کرتے ہیں، چاہے وہ حفاظ ہو، چاہے وہ ائمہ ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ مفتیان ہو، چاہے وہ دانشوران ہو، جس طریقے سے بھی امت کی رہبری، رہنمائی اور درد رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ خیرخواہی کرنا ہے۔ خیرخواہی کیا ہے ان کے ساتھ؟ ایک تو سب سے پہلے جو ہے ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے بارے میں دلوں میں بغض نہ رکھنا، یہ خیرخواہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے مشن میں، ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دینا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، دین کے سلسلے میں یہ محنتیں، مجاہدے، قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، تو اگر ان سے کچھ تسامح ہو جائے، ان سے غلطی ہو جائے، ان سے کمی بیشیاں ہو جائے، تو پھر جو ہے ان کی عزتوں کے پیچھے نہ پڑنا، ان کے عزتوں کو نہ اچھالنا، اور اسی طرح ان کی برائیوں کا بہت زیادہ تذکرہ نہ کرنا، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، اس کے اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کے سب ان کے ساتھ خیرخواہی اور ان کے ساتھ نصیحت میں داخل ہے۔ اسی طرح جو ہے ائمۃ المسلمین میں جیسے علماء داخل ہے، ہم نے عرض کیا کہ امت کے دانشوران بھی داخل ہے۔ اسی طرح کسی زمانے میں امت خلافت پر قائم تھی، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ساری امت یہ ایک خلافت کے تحت آتی تھی، یہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سے جوڑنا ایک فخر محسوس کرتی تھی۔ یہ تو اب 100 سال ہو گئے ہیں کہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، نیشن سٹیٹس میں بٹ گئی ہے۔ تو جس وقت میں خلافت ہوتی تھی تو وہی مسلمانوں کے بڑے سمجھے جاتے تھے، امام سمجھے جاتے تھے، امراء سمجھے جاتے تھے، تو لہٰذا ان کی بات کو ماننا اور ان کی اطاعت کرنا، اسی طرح جو ہے ان کے ذمے میں یہ تھا کہ اپنے رعایا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں البتہ جب معاملہ آتا ہے کہ کوئی بڑا اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ بڑا والدین ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ ائمہ ہو، چاہے وہ پھر جو ہے دانشوران ہو، یا پھر جو ہے حکومت وقت کے حکمران ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے امر کے مقابلے میں کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو صاف اعلان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ بڑی جامع حدیث ہے، اس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جوامع الکلم، کہ آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بڑی نصیحتیں کر جاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پوچھا کہ دین کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، تو ایک لفظ میں فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا
نام ہے، تو لہٰذا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کیسے کی جائے اس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو نفع ہو اور ہماری ذات سے نقصان نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی بنایا گیا اور پیدا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس امت کا مقصد ہے لوگوں کو نفع پہنچانا، چاہے جس انداز میں نفع پہنچائیں، چاہے اپنے مال کے ذریعے سے نفع پہنچائے، چاہے اپنی باتوں کے ذریعے سے نفع پہنچائے، نصیحت کریں، یا پھر جو ہے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے امت کو نفع پہنچائے۔ جو کچھ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس عہدے جس پوزیشن پہ رکھا ہے، تو وہاں پر رہتے ہوئے یہ سوچنا کہ میں اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، اور کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں جو للہ ہو، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی اجرت کے ہو، اور میں اپنی قوم کے لیے یہ کنٹریبیوشن کروں۔ یہ ہے نصیحت، یہ ہے خیر خواہی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اسی طرح مسلمانوں کے عام لوگوں کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کرنے والوں میں سے بنائیں، اور صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والوں میں سے بنائیں۔